چینج کر لیں، ڈریس ہیوی ہے کافی۔ رونے کا شغل پورا ہوتا دیکھ وہ سنجیدگی سے بولا، اس کے نازک وجود کے لحاظ سے وہ ڈریس واقعی کافی ہیوی تھی۔ وہ خود بھی جلد از جلد اس سے آزاد ہونا چاہتی تھی۔ زوار کے کہنے پر وہ سرت سے اٹھی، اگلے ہی پل لہرا کر گرنے کو تھی۔ اس نے تیزی کا مظاہرہ کرتے بر وقت اسے تھاما تھا۔ کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی؟ اسے ساتھ لگاتے وہ فکر مند سا پوچھ رہا تھا۔ ٹھیک ہوں، تھک گئی ہوں۔ اس کی دھیمی آواز پر زوار نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ بات بھی مشکل سے کر رہی تھی۔ اسے خود پر بہت غصہ آیا۔ وہ تو واقف تھا اس کی حالت سے۔ اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ یوں فنکشنز اٹینڈ کرتی۔ اسے بیڈ پر بٹھا کر اس نے بھاری دوپٹے سے آزاد کیا۔ وہ آنکھیں موندے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا چکی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ کوئی مزاحمت کرتی۔ وہ اس کی فکرمند آواز سن رہی تھی جو بار بار اس کے گال تھپکتے اسے تکلیف کی بابت دریافت کر رہا تھا۔ شیریں، مجھے بتائیں، کہیں کوئی تکلیف ہے؟ سانس لینے میں مشکل ہو رہی ہے؟ ایک ایک کر کے تمام زیور اتار کر اس کے پیروں کو بھی سینڈل سے آزاد کرنے کے بعد وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، بس سونا چاہتی ہوں۔ وہ نفی میں گردن ہلاتی اسی طرح بیڈ پر سمٹ کر لیٹ گئی۔ آج صبح سے اس نے میڈیسن نہیں لی تھی جس کا یہ نتیجہ ہوا تھا، لیکن زوار کو بتا کر وہ اس کی سختی نہیں برداشت کرنا چاہتی تھی، اس لیے خاموش ہی رہی۔ شیریں، اٹھیں، یہ دودھ پی لیں۔ کچھ دیر کے بعد اس کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ اسے سہارا دے کر بٹھاتے دودھ کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ میڈیسن لی تھی آپ نے؟ اس کی آواز پر اس نے چونک کر اسے دیکھا جو گہری نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ خالی گلاس اس کے ہاتھوں میں دیتے نفی میں گردن ہلائی۔ وہ آنکھوں میں خفگی لیے لب بھینچ کر اسے تک رہا تھا۔ وہ بیڈ شیٹ کو گھڑتی لب کاٹ رہی تھی۔ آپ کی یہ حالت درست کر لوں، پھر خبر لیتا ہوں اس بات پر میں، سنجیدہ لہجے میں کہتے اس کی تمام میڈیسنز لیے اس کے سامنے آ بیٹھا تھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، ڈریس بھی چینج کرنا ہے، میں تھک بھی گئی ہوں۔ اس کی دھمکی پر وہ بھررائی آواز میں بولی، جائیں، پہلے چینج کریں، پھر آپ کی نیند اور تھکن دونوں کا علاج کرتے ہیں۔ ہاتھ کی پشت سے نرمی سے برنولا نکال کر وہ اطمینان سے بولا، مجھے ضرورت نہیں ہے علاج کی، مجھے نیند آ رہی ہے، میں تھک گئی ہوں بہت، دودھ سے کچھ نہیں ہوتا، میں اب بھی تھکی ہوئی ہوں۔ وہ لب کاٹتی تڑپ کر بولی، جائیں، چینج کر لیں۔ اس کے بے ساختہ انداز پر وہ مسکراہٹ دبا گیا۔ نہیں، تم نے کہا، وہ سہمی ہوئی رو دینے کو تھی۔ کچھ نہیں کہا میں نے، جائیں۔ اس نے نرمی سے کہتے اس کی ناک دبائی۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ لبوں پر مسکراہٹ لیے اسے دیکھنے لگا جو ڈھیلی سی کرتی اور ٹراؤزر میں ملبوس کینہ توز نظروں سے بیڈ کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ اپنے لیے کنارہ تلاش کر رہی ہے۔ آہستہ سے کنارے پر ٹکتی وہ ہمیشہ کی طرح اس کی جانب پشت کیے لیٹ گئی۔ زوار نفی میں گردن ہلاتے اس کی پشت پر بکھرے لمبے بال دیکھتا ہاتھ بڑھا کر اسے قریب کر چکا تھا۔ وہ آنکھیں میچتی لب بھینچ گئی تھی۔ آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے قریب نہیں آؤں گا میں، لیکن اس طرح سہما نہیں کریں، میری قربت میری بیوی کے خوف کا باعث بنے۔ مجھے یہ بات تکلیف دیتی ہے شیریں۔ اس کے ماتھے کو لبوں سے چھوتے وہ سنجیدگی سے بولا۔ وہ سختی سے آنکھیں میچے اسے مشکل میں ڈال رہی تھی۔ یار، کچھ نہیں کر رہا، سو جائیں۔ اس کا سر اپنے شانے پر رکھتا اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولا، پوگو، پہلے فیہا کو اس کے گھر تک چھوڑو، اس کے بعد اپنے گھر جانا تم۔ وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے کھڑا اسے ان دونوں کے لیے ہلکان ہوتا دیکھ رہا تھا جو نہ جانے کتنی ہی بار پوگو کو یاد دہانی کروا چکی تھی کہ فیہا کے ساتھ محافظ کی طرح رہے گا۔ سامنے پھولے سرخ گالوں والی باجی کا معصوم پوگو کسی تابیدار بچے کی طرح اسبات میں گردن ہلا رہا تھا۔
ان دونوں کو بھیجنے کے بعد وہ اسے صاف نظر انداز کرتی۔ وہ دروازے کے پار رکھے اس باکس کی جانب بڑھی۔ وہ پھول اب بھی اسے روز ملتے تھے، روزانہ ہی ایک کارڈ جس میں اب ایک آیت کے علاوہ بھی کچھ الفاظ لکھے ہوتے تھے۔ بیلا کے پھول اور پھولوں کے ساتھ ایک کارڈ اس کی توقع کے عین مطابق وہاں موجود تھے۔ وہ کھل کر مسکرائی۔ ساتھ کھڑا ابراہیم اس کی مسکراہٹ میں کھو رہا تھا۔ تھوڑی کا وہ گڑھا اس کے ساتھ مسکراتا اس کی تمام تر توجہ کھینچ رہا تھا۔ بیلا چلیں؟ وہ سنجیدگی سے کہتا اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی کارڈ ہاتھ میں لیے دوسرے ہاتھ سے پھول تھامے اس کے ہمراہ چلنے لگی۔ بیلا کے پھول یعنی دوستی کی علامت۔ چند پلوں کی خاموشی کے بعد ابراہیم نے اس کے ہاتھوں سے پھول لیتے ہوئے کہا۔ وہ خاموش رہی۔ جیسا بھی تھا بہرحال ان کے درمیان حلال رشتہ تھا۔ وہ اس کا شوہر تھا اور یہ بات اسے تسلیم کرنی تھی۔ ایسے میں وہ دراب کے پیچھے پھول کا کیوں انتظار کرتی ہے وہ خود بھی نہیں جان پا رہی تھی، لیکن وہ ہر دن شدت سے ان پھولوں کا انتظار کرتی تھی۔ تمام دن گاہے بگاہے باکس چیک کرتی رہتی تھی۔ دن یا رات کے کسی بھی پہر اس باکس میں اس کی لا علمی میں وہ پھول رکھ جاتا تھا۔ ہاں، دوستی کی علامت، وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولی۔ ابراہیم نے گہری نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ چند پل دیکھتے رہنے کے بعد آہستہ سے اس کے گرد حصار باندھ لیا۔ اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی تھی۔ وہ اس کی جانب نہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظریں تو تارکول کی سڑک پر تھیں۔ اس نے بھی مزید کوئی بات نہیں کی۔ دونوں کے درمیان خاموشی تھی، گہری غمگین خاموشی۔ یہ خاموشی بھی اسے بھلی لگ رہی تھی۔ آج سے پہلے تک وہ اس سے چند فٹ کی دوری پر چلتا تھا، آج وہ اس کے حصار میں تھی۔ ابراہیم ملک اس وقت خود کو خوش قسمتوں کی فہرست میں سب سے اوپر دیکھ رہا تھا۔ آپ چاہیں تو مجھے بتا سکتی ہیں اس سے متعلق، اس نے نرمی سے کہا۔ میں نہیں چاہتی، وہ سادہ سے لہجے میں بولی تھی۔ ابراہیم ملک اس کے لیے اتنا اہم نہیں ہوا تھا کہ وہ اپنی زندگی کے راز اس کے آگے کھول دیتی۔ دوسری جانب ابراہیم غیر محسوس طرح سے خود سے ہی جلن کا شکار ہو رہا تھا۔ گھر پہنچ کر ابراہیم تو اپنے کمرے میں چلا گیا تھا جبکہ وہ کچن میں آ گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد وہ ٹیبل پر بیٹھتی اس نے کارڈ کھول کر دیکھا۔ تمہاری مہ فروش آنکھیں مجھے گھائل کر رہی ہیں، میں تمہاری نگاہوں سے اوجھل رہوں ساحرہ، تمہارے خمار میں مخبوط ہو کر میں دیوانہ بھی ہو سکتا ہوں۔ منقول اس کے ہاتھ بے اختیار اپنی آنکھوں تک گئے۔ دل عجب لے پر دھڑک رہا تھا، نہ جانے کیوں، لیکن اسے اپنے اور ابراہیم کے رشتے کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ کسی کے نکاح میں تھی، اس کی بیوی تھی، ان کا رشتہ جیسا بھی ہو لیکن تھا تو وہ اس بات سے انکاری نہیں ہو سکتی تھی۔ میں بے ایمانی نہیں کر سکتی، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ وہ بیلا افضل ملک تھی، اپنے رشتوں کے ساتھ حد سے زیادہ مخلص۔ یہ الفاظ اسے پریشان کر رہے تھے۔ نیچے ہمیشہ کی طرح ایک نام جگمگا رہا تھا، دراب۔ وہ جو کوئی بھی تھا اس کے احساسات پڑھ لیتا تھا، اس کی روح میں اترا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ غیر شناسائی کے باوجود بھی اس کی رگ رگ سے واقف تھا۔ لیکن وہ کون تھا؟ اتنا کچھ کیسے جانتا تھا؟ یہ سوالات اب اسے بے چین کر رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد وہ فریش ہو کر آیا تو وہ کارڈ ہاتھ میں تھامے ٹیبل پر بیٹھی۔ وہ بغور اس کے تاثرات دیکھتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ تمام رات یہاں مذاکرات کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ وہ سنجیدہ سا کہتا اس کی جانب جھکا۔ اس کی آواز پر ہوش میں آئی۔ خاموشی سے اٹھ کر کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کمفرٹ میں لپٹی وہ چھت کو گھور رہی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا بیڈ کے دوسرے کنارے پر آیا۔ اسے خاموشی سے چت لیٹے دیکھ کر وہ ہلکا سا مسکراتی اس کی جانب جھکا۔ ہولے سے اس کی پیشانی پر لب رکھے وہ آنکھیں میج گئی۔ وہ مسکراتا ہوا اپنی جگہ پر اس کی جانب رخ کیے لیٹ گیا۔ نظروں کی تپش محسوس کرتے بیلا نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ اس کی جانب رخ کیے اسے تک رہا تھا۔ کیا پرابلم ہے؟ وہ چڑ کر بولی۔ یہی شخص تھا اس کی پریشانی کی وجہ۔ نہ وہ اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا، نہ اسے یہ محسوس ہوتا کہ دراب کے کارڈ کا انتظار کرتی، اس کے ہاتھوں کو، اس کی باتوں کو سوچتی وہ ان کے رشتے سے بے ایمانی کر رہی ہے۔ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ مظلومیت سے بولا۔ ابراہیم ملک، آپ کی یہ سستی حرکتیں میری زندگی ڈسٹرب کر رہی ہیں، وہ جھنجھلا کر بولی۔ تو مطلب آپ میری یہ سستی حرکتوں کے متعلق سوچتی ہیں؟ وہ نچلا لب دبائے مسکرایا۔ اس کی دلکش مسکراہٹ پر وہ پہلو بدل کر رہ گئی۔
اب اگر آپ مسکرائے تو میں آپ کو کمرے سے نکال دوں گی۔ وہ تب کر بولی۔ یہ شخص کہیں نہ کہیں سے اپنے مطلب کی بات نکال لیتا تھا۔ کیوں؟ آپ کو اپیل کر رہی ہے میری مسکراہٹ؟ مزید دلکشی سے مسکراتے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ بیلا کے دل نے اعتراف کیا تھا، اس کی مسکراہٹ واقعی پیاری تھی۔ مر جائے میری بلا سے۔ وہ اس کی جانب پشت کیے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ آپ ہر وقت میرے مرنے کے ہی بارے میں سوچتی رہتی ہیں۔ بیلا کو اس کی آواز میں قرب محسوس ہوا۔ وہ غیر محسوس سے انداز میں اس کی جانب گھومی۔ اگر آپ کہہ دیں کہ میری موت آپ کی خوشی کا باعث ہے تو آپ کی خوشی پر میری جان صدقے 100 بار صدقے۔ جان نثار ہوتی نظروں سے اسے تکتے وہ محبت سے بول رہا تھا۔ بیلا کے دل کو ایک پل کو سانپ سونکھ گیا۔ نہ جانے کیوں لیکن وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ اس کی موت اس کے لیے خوشی کا باعث نہیں بنے گی، کبھی نہیں۔ محبتیں رسوا کر دیتی ہیں ابراہیم، وہ تھکے تھکے لہجے میں بولی۔ ابراہیم ملک محبت نہیں عشق کرتا ہے آپ سے۔ آپ میری سانسیں بھی چھین لینا تو میں آپ کو اپنی محبت کے صدقے وہ بھی دے دوں گا۔ آپ میں تو سانسیں بستی ہیں میری، دل آپ کو دیکھ کر دھڑکتا ہے۔ آپ ابراہیم کی زندگی میں نہیں تو ابراہیم ملک کا وجود ہی نہیں۔ وہ اس کی جانب نہیں دیکھ رہا تھا، وہ خاموشی سے اسے دیکھتی نیند کی وادیوں میں گم ہونے لگی۔ گرم سانسوں کی آواز پر ابراہیم نے اسے دیکھا، اسے نیند میں بے خبر دیکھ کر مسکرا اٹھا۔ میری زندگی میں وہ دن بھی آئے گا جب آپ میری موت کا سوچ کر کانپ اٹھیں گی، مجھے شدت سے اس دن کا انتظار ہے۔ کمفرٹ اس پر درست کرتے وہ دوبارہ اس کی جانب رخ کر کے لیٹ گیا۔ اس کے چہرے کا ہر نقش حفظ کرنا اس کا بہترین مشغلہ بن گیا تھا۔ اگلے دن وہ شیری کے ریگولر چیک اپ کے لیے اسے لے کر ڈاکٹر کے پاس موجود تھا۔ اس کے چیک اپ کے بعد وہ اب رپورٹ کے انتظار میں ڈاکٹر کے روم میں موجود تھا۔ کیا ہوا؟ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ اس کے سرد پڑتے ہاتھوں کے ہاتھ میں لیے وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ لب کاٹتی نفی میں گردن ہلانے لگی۔ ڈاکٹر کے روم میں داخل ہونے اور وہ ان کی جانب متوجہ ہو گیا تھا۔ میڈیسنز کے ساتھ آپ کو کریم بھی دی تھی، ایک شیریں ہیوی اسٹریس آؤٹ ہونے کی صورت میں یا سینے میں درد ہونے کی صورت میں استعمال کے لیے، اس کے علاوہ بھی ریگولر استعمال کی دی تھی۔ آپ استعمال کر رہی تھی وہ؟ ڈاکٹر کی بات اور زوار نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ ان کے نکاح کو 1 ہفتہ ہونے کو آ گیا تھا۔ وہ اس کے کمرے میں تھی، اس نے تو اسے کبھی کوئی میجسک کریم استعمال کرتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ ڈاکٹر کی بات پر آنکھیں میج گئی۔ زوار کے سامنے وہ اب جھوٹ بھی نہیں بول سکتی تھی۔ نہیں، ابھی استعمال نہیں کر رہی۔ وہ آنکھیں میچ کر جلدی سے بولی۔ زوار نے لب بھینچ کر اسے دیکھا۔ وہ استعمال کرنی تھی شیریں، وہ ضروری ہے آپ کے لیے۔ ڈاکٹر نے لسانیت سے اسے سمجھایا۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ آپ مجھے دے دیں پرسکرپشن اور ان کی ڈائٹ اور تمام میڈیسنز کے متعلق بھی پوری تفصیل سے بتائیں۔ وہ جتاتی نظروں سے شیری کی جانب دیکھتے بول رہا تھا۔ وہ نظریں جھکائے لب کاٹ رہی تھی۔ چلیں، ابھی تو انجیکشن دے دیا ہے، یہ اب باقاعدگی سے استعمال کریں۔ نیکسٹ وزٹ میں ہم شیریں کی میڈیسنز چینج کریں گے۔ وہ مکمل تفصیل سے اسے تمام باتیں بتانے کے بعد مسکرا کر مخاطب ہوئیں۔ وہ بھی رسمی سا مسکراتا اٹھ کھڑا ہوا۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی وہ کنکھیوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جو سنجیدہ سا لب بھینچے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ گھر پہنچ کر بنا اس کی جانب دیکھے وہ مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھامے کمرے کی جانب بڑھاتا اس کی تنی رگوں کو دیکھتی وہ دل ہی دل میں ڈاکٹر کو کوس رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہو کر ڈور لاک کر کے اسے بیڈ پر بٹھاتا وہ سنجیدگی سے میڈیسن سے کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ زابی، اس نے ہمت کر کے اسے پکارا۔ خاموشی سے لیٹیں۔ اس کی شال اتار کر سائڈ پر رکھتے وہ سختی سے بولا۔ وہ بلک کر رونے لگی۔ خاموش ہو جائیں۔ اس کی سختی پر اس کے رونے میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ فار گاڈ سیک شیریں، 1 ہفتے سے آپ یہ استعمال نہیں کر رہی ہیں، جبکہ آپ اچھی طرح واقف ہیں کہ یہ کتنی ضروری ہے۔ کیوں نہیں بتایا آپ نے مجھے پھر؟ وہ غصے سے پاگل ہونے والا ہو رہا تھا۔ اس کی آواز کافی بلند تھی۔ وہ جو پہلے ہی کمرے کا دروازہ بند کیے جانے پر سہمی ہوئی تھی، اس کے اس انداز پر نفی میں گردن ہلاتی رو رہی تھی۔ کیوں نہیں بتایا آپ نے مجھے؟ وہ سرخ آنکھوں سے اسے تکتا قدرے جھک کر پوچھ رہا تھا۔ جواب دیں مجھے۔ اس کا انداز کسی بھی قسم کی نرمی سے آ رہی تھا۔ پلیز اس طرح نہیں۔ وہ ہچکیوں کی زد میں بامشکل بولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کوئی صفائی نہیں چاہیے مجھے، صرف جواب چاہیے۔ وہ اسے رعایت دینے کے موڈ میں بالکل نہیں تھا۔ تو ویورز، آج کی یہ ایپی آپ کو کیسی لگی ہے؟ آپ مجھے لازمی کمنٹ کیا کریں، مجھے بتایا کریں۔ آپ کے کمنٹس کرنے سے یا آپ کے ایک لائکس ہمیں بہت زیادہ موٹیویشن ملتا ہے، اور پھر ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کے لیے اچھی سے اچھی ویڈیوز اور اچھے سے اچھے ٹاپک کا انتخاب کیا جائے۔ سو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔